وجهه الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، ذی الحج شریف کا ماہ مبارک شروع ہونے میں 9 دن یا 10 دن باقی ہیں، اور یہ وہ ایام ہیں جن ایام میں ہمارے ساتھی قربانی کے جانور خریدتے ہیں یا حصہ ڈالتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ میں وہ عرض کر دوں جو شریعت مطہرہ کے مطابق جانور کیسا ہونا چاہیے، کون سا ہونا چاہیے، اس کی شرائط، اقسام وغیرہ، اس کی نشانیاں میں عرض کر دوں تاکہ ہمارے ساتھی دھوکہ کھانے سے محفوظ رہیں۔ اللہ کے فضل سے آج پہلا مسئلہ سماعت فرمائیں جی۔ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں۔ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں۔ پہلا اونٹ، دوسری گائے، تیسری بکری۔ اونٹ، گائے اور بکری، ہر قسم میں اس کی جتنی نوعیں ہیں سب داخل ہیں، نر بھی مادہ بھی، اونٹ میں بھی، گائے میں بھی اور بکری میں۔ اور غیر خصی سب کا ایک حکم ہے، خصی ہوں غیر خصی ہوں سب کی قربانی ہو سکتی۔ گائے کی ہی نسل بھینس ہے، بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، اور اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ اور دمبا یہ دونوں بکری میں شامل ہیں، یہ اس کی نوعیں آ جاتی ہیں، بھیڑ اور دمبا داخل۔ اور انشاءاللہ پھر جب میں قربانی کے عرض کروں گا تو اس میں پھر مزید تفصیل آ جائے گی، لیکن فی الحال صرف آج جانوروں کا سماعت فرمائیں۔ یہ مسئلے فتاوی عالمگیری کے اندر کتاب الاضحیہ، وہ المعروف الفتاوی ہندیہ کے نام سے بھی یہ معروف ہے، اللہ آپ کی خیر کرے، 5ویں جلد ہے اس کی، اور صفحہ نمبر 297 پہ یہ سارے مسائل جو میں نے ابھی عرض کیے ہیں موجود ہیں۔ دوسرا، وحشی جانور جو ہے جیسے نیل گائے، ادھر تو ہمارے پاکستان میں تو نیل گائے شیل گائے نہیں، لیکن باہر بے شمار نیل گائے، اور ہرنی پہلے تھی ہمارے ہاں، اب بہت کم ہو گئی ہے۔ ہرن جو ہے، وحشی جانور، نیل گائے وغیرہ، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ وحشی اور گھریلو جانور سے مل کر جو بچہ پیدا ہو، مثلاً ہرن اور بکری سے، تو اب اس کی ماں کا اعتبار ہوگا، یعنی اس بچے کی ماں بکری ہے تو قربانی جائز ہے۔ اگر اس بکرے کو، اس جانور جو بھی ہے، بکرے اور ہرنی سے پیدا ہوا ہے تو ناجائز ہے۔ ماں اگر ہرن ہے تو جائز نہیں، ماں اگر بکری ہے تو جائز ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر یہ ہونی چاہیے، یہ آج کل بہت زیادہ جو ہے نا جی وہ فراڈ کر رہے ہیں، وہ عمر پوری نہیں ہوتی، کھلا کے فربا کر دیتے ہیں۔ وہ کچھ دانتوں سے بھی ان کی جو ہے پہچان ہوتی ہے، لیکن اصل تو جس نے پالا ہے وہ صحیح بتائے گا نا کتنی عمر ہے۔ جیسے مرغی 40 دن کے اندر تیار کر دیتے ہیں، اسی طرح بکرا بھی، گائے بھی یہ موٹا کر دیتے ہیں، لیکن عمر ان کی پوری نہیں ہوتی۔ عمر پوری نہیں ہوگی تو قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ قربانی کے جانور کی عمر یہ ہونی چاہیے، اونٹ کم از کم 5 سال کا ہو، اس سے زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے۔ گائے 2 سال کی ہونی چاہیے، بکری 1 سال کی ہونی چاہیے، اونٹ کتنے سال کا؟ 5 سال۔ یہ آپ نے مسئلے خود بھی سمجھنے اور آگے بھی آپ نے بتانے۔ اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکری 1 سال کی، اور اسی میں پھر وہ باقی نوعیں آ جائیں گی۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے سے وہ سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، دمبا اور بھیڑ یہ 2 سال کے بچوں میں چھوڑ دیا جائے، فرق نہ محسوس ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یہ مسئلہ الدر المختار کتاب الاضحیہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 333 کے اوپر مسئلہ موجود ہے۔ رد المختار کے اندر بھی، در مختار کے اندر بھی، دونوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ بکری کی قیمت اور گوشت اگر گائے کے 7ویں حصے کے برابر ہو تو بکری افضل ہے، اور اگر گائے کے 7ویں حصے میں بکری سے زیادہ گوشت ہوگا تو گائے افضل ہے۔ یعنی جب دونوں کی ایک ہی قیمت ہو اور مقدار بھی ایک ہی ہو تو جس کا گوشت اچھا ہو وہ افضل ہے، اور اگر گوشت کی مقدار میں فرق ہو تو جس میں گوشت زیادہ ہو وہ افضل ہے۔ مینڈھا بھیڑ سے، دمبا دمبی سے افضل ہے، جبکہ دونوں کی ایک قیمت ہو اور دونوں میں گوشت برابر ہو۔ بکری بکرے سے افضل ہے، مگر خصی بکرا بکری سے افضل ہے، اور اونٹنی اونٹ سے اور گائے بیل سے افضل ہے، جبکہ گوشت اور قیمت میں برابر ہو۔ یہ در مختار اور رد المختار دونوں میں مسئلہ موجود ہے۔ اب تو ہم بھائی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ گائے کے حصے میں بکری آ جائے۔ گائے کی حصے اس دفعہ کیا ہے جی؟ اس دفعہ 17,000
20,000 اور 22,000 یہ 3 حصے جو ابھی تک میری نظروں سے گزرے 17,000 کی یا چلو 22,000 کی 25,000 کا بھی بکرا لگا دیں، کہاں ملنا ہے؟ انہیں ملے گا۔ ہاں جو شوقین لوگ ہیں کم از کم 60,000 70,000 روپے میں ایک مریل سا بکرا آ رہا ہے جی، اور اچھا بکرا لینا ہے تو 1 لاکھ روپے سے اوپر کی آپ بات کریں، اور گائے بھی 1.5 سے 2 لاکھ روپے سے کم میں اب نہیں مل رہی۔ اللہ ہماری قوم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ مصنوعی بحران ہے، یہ ہمارا خود کا پیدا کیا ہوا بحران ہے، ورنہ جانور اتنا مہنگا نہیں ہے۔ اچھا جو بچھڑا ہے وہ جو میں نے اب منڈی میں دیکھا ہے وہ کم از کم 6 سے 7 لاکھ روپے کا آ رہا ہے، جو اچھا نظر میں بھی اچھا لگے، گوشت کا بھی بھرا ہوا ہو، وہ 6 سے 7 لاکھ روپے میں آ رہا ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ 6 سے 7 لاکھ روپیہ کہاں سے لے گی؟ کل میں حج کے پیکج پڑھ رہا تھا، 15 لاکھ 15.5 لاکھ 16.5 لاکھ 18 لاکھ، کمال نہیں ہو گیا؟ وہ اتنا مہنگا حج کا پیکج، یہ بھی مصنوعی بحران خود سے پیدا کیا ہے۔ 6 7 لاکھ روپے کا اچھا جانور یہ بھی خود سے پیدا کیا ہے۔ یہ سب مصنوعی بحران پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جس دن ہمارے دلوں میں خوف خدا بیٹھ گیا انشاءاللہ یہ بحران سارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی، مگر مکروہ ہے۔ دیکھیں نا جی، قربانی کس کے نام پہ دے رہے ہیں؟ اللہ کے نام پہ۔ اللہ آپ کی خیر کرے۔ اللہ نے جب آپ کو دیا ہے نا، اس نے عیب دار کوئی چیز نہیں دی۔ میرے الحمدللہ 5 بچے ہیں، کروڑ ہاں مرتبہ اس مالک کا شکر ہے، ان 5 کو اللہ نے بے عیب پیدا کیا ہے، کروڑ ہاں مرتبہ شکر ہے۔ کوئی لنگڑا نہیں، کوئی لولا نہیں، کوئی کانا نہیں، کوئی اندھا نہیں، کوئی بہنگا نہیں، کوئی اس طرح کا اللہ نے مجھے نہیں، اللہ کا کروڑ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں پیدا کیا، اندھا کانا لنگڑا لولا بہنگا پاگل مجنون، ایسا مجھے اللہ نے کچھ نہیں۔ جب مجھے اللہ نے سب کچھ پرفیکٹ عطا فرمایا ہے نہیں، تو میں پھر اللہ کے نام پہ یاد جب وہ ایک گاؤں کے اندر نا جی بڑا پتیلا انہوں نے مولوی صاحب کو دیا، بڑا پتیلا دودھ کا۔ مولوی صاحب بڑے حیران ہو گئے، وہ تسی تے کدی پائیا بھی دودھ نہیں دیتا، ہوں اتنا بڑا پتیلا دودھ ہے، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی مولوی صاحب اماں ہوراں نے کیا سی جدوں دودھ اسی بانڈے 'چ کٹھا کیتا ہے نا تے وہ بکری نے وچ مینگڑیاں کر دیتیاں سن، تے اماں ہوراں کہا ضائع کی کرنا، جا کے چک کے مولوی صاحب نے دیا۔ ہاں جی، جو چیز ضائع ہو جائے، جو گندی ہو جائے، وہ اللہ کے نام پہ دیں گے تو پھر یہی حال ہونا ہے ہمارا۔ ہاں جی، کوئی بھی عیب ہو وہ آپ نے جانور نہیں قربانی، چھوٹا سا عیب ہو قربانی ہو جائے گی، زیادہ عیب ہو تو ہوگی نہیں، قربانی نہیں ہونی۔ وہ نا جی میں پچھلی مرتبہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جانور لینے کے لیے گیا تو انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، یہ جو سینگ ہوتے ہیں نا، یہ سینگ ایلفی کے ساتھ جوڑے ہوئے تھے، ایلفی کے ساتھ جوڑے ہوئے اس وقت تو نہیں پتہ چلا، وہ جب گھر آئے نا تو بچوں نے چھیڑا، ہاں جی، تو وہ سینگ ہاتھ میں ہی آ گیا۔ اب جانور کا، بڑے جانور کا سینگ کو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آرام سے، وہ تو بندوں کی کیسی تیسی پھیر دیتا ہے، بندوں کو زخمی کر دیتا ہے، تو اس کا ہاتھ میں ہی سینگ پکڑو تو ہاتھ ایسے بھی بڑے خوفناک۔ اچھا پھر یہ جو دانت ہے یہ بھی ایلفی کے ساتھ لگا دیتے ہیں، کتنے مکار لوگ ہیں۔ وہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، چھوٹے سے بکرے کے بچے کو انہوں نے بھیڑ کی کھال پہنا دی، اور پوری باقاعدہ کھال پہنا کے سارا انہوں نے اچھی طرح کہ یہ بکری کا بچہ نہیں، یہ بھیڑ کا بچہ ہے، دیکھو کیسے مکار لوگ ہیں۔ یہ ساری مکاریاں جو ہیں نا یہ آپ نے چیک کرنی ہے۔ ہاں جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں، یہ نسل بھی میں نے دیکھی ہے، ان کی پیدائشی سینگ نہیں ہوتے، بڑے خوبصورت اور سونے بکرے ہوتے ہیں، اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گیا اور مینگ تک ٹوٹا تو ناجائز ہے، مینگ کہتے ہیں جڑ تک۔ اچھا جی، اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔ جس جانور میں جنون ہے، اگر اس حد کا کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں تو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور اس حد کا نہیں ہے تو جائز ہے۔ جیسے سائیں لوگ کہہ لیں ہمارے ہاں مجنون بکرے، ہاں جی، اور وہ اگر تھوڑا جنون ہے تو جائز ہے، اگر زیادہ ہے تو پھر جائز نہیں۔ خصی یعنی جس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں، یا مجبور یعنی جس کے خصیے اور عضو تناسل سب کاٹ لیے گئے ہوں، ان کی قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات جانور کو فربہ کرنے کے لیے ان کے خصیے وغیرہ عضو تناسل وغیرہ کاٹ لیا جاتا ہے تو جائز ہے۔ اتنا بوڑھا کہ بچے کے قابل نہ رہا، یا داغا ہوا جانور جس کے دودھ نہ اترتا ہو تو ان سب کی قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ خارشی جانور کی قربانی بھی جائز ہے جبکہ فربا ہو، اتنا لاغر کہ ہڈی میں مغز نہ رہا تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ در مختار، رد المختار، فتاوی عالمگیری کے اندر یہ سارے مسائل موجود۔ ایک مزید تفصیلی مسئلہ سماعت فرمایا، بہنگے جانور کی قربانی
جائز ہے، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں، اور کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اتنا لاغر کہ جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو اور لنگڑا ہو، جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، اور اتنا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو اور جس کے کان یا دم یا چکی کٹے ہوں، یعنی وہ عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ اور اگر کان یا دم یا چکی تہائی یا اس سے کم کٹی ہو تو جائز ہے۔ جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں یا ایک کان نہ ہو اس کی ناجائز ہے، جس کے کان چھوٹے ہوں اور اس کی جائز ہے۔ اکثر بکروں کی قسموں میں نا جی چھوٹے کان والے بکرے بھی ہوتے ہیں اور لمبے کان والے بھی ہوتے ہیں، یہ بکروں کی کئی نسلیں ایسی آ چکی، تو ان میں یہ پھر چیز چیک کر لیا کرے۔ جن جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی ہو اس کی قربانی ناجائز ہے، کہ جانور کو 1 دن یا 2 دن بھوکا رکھا جائے، پھر اس کی آنکھ پر پٹی باندھی جائے، اور جس کی روشنی کم ہے اور اچھی آنکھ کھلی رکھی جائے، اتنی دور چارہ رکھیں جس کو جانور نہ دیکھے، پھر چارے کو نزدیک لاتے جائیں، جس جگہ وہ چارے کو دیکھنے لگے وہاں نشان رکھ دیں، پھر اچھی آنکھ پر پٹی باندھ دیں اور دوسری کھول دیں، چارے کو قریب کرتے جائیں، جس جگہ اس آنکھ سے دیکھ لے یہاں بھی نشان کر دیں، پھر دونوں جگہوں کی پیمائش کریں۔ اگر یہ جگہ اس جگہ کی تہائی ہے تو معلوم ہوا کہ تہائی روشنی کم ہے، اگر نصف ہے تو معلوم ہوا کہ یہ نسبت اچھی آنکھ کی، اس کی روشنی آدھی۔ ہدایہ در مختار عالم، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور کی ایک آنکھ خراب ہو جاتی ہے، جس طرح ہماری آنکھوں کے آگے موتیا آ جاتا ہے اس طرح ان کی بھی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، کبھی دونوں آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، کبھی ایک آنکھ خراب ہو جاتی ہے، تو یہ چیزیں بھی دیکھ۔ جانور کو 10-15 دن مہینہ پہلے بندہ اگر لے آئے نا تو اس کے اندر جو عیب ہوتے ہیں وہ سارے نکل آتے ہیں سامنے، اگر کوئی ایسے مسئلے مسائل ہوں، یا پھر بندہ اپنے اعتماد کے لوگوں کے ساتھ بندہ جو ہے وہ خریداری کرے۔ اب یہ ناممکن ہے، اب تو گاؤں والے بھی اتنے سیانے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے بھی چور بازاری شروع کر دی ہے۔ پہلے لوگ گاؤں چلے جاتے تھے، وہاں کے لوگ صاف ستھرے اچھے ذہنیت کے مالک تھے، ہاں جی شریف لوگ تھے کہ چلو بھائی اللہ کے نام پہ قربانی کرنی، وہ بھی مناسب ریٹ دیتے تھے، یہ باقی افراد میں ہونا۔ اب تو بھائی انہوں نے بھی چوروں والے ریٹ لگائے ہوئے ہیں، اب ان کے اندر بھی للہیت اور سب وہ ختم، الا ماشاء اللہ اچھے لوگوں کی وجہ سے ہمارا نظام آج بھی چل رہا ہے، اچھے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ اب شہر ہو یا گاؤں ہو سب ایک جیسا پروگرام ہوگا۔ اب تو بھائی مکمل آنکھیں کھول کے جانور کو چیک کر کے لانا چاہیے، ورنہ بابا دھوکہ ہو جائے گا۔ اس کی صورت حال کیا ہوتی ہے، آپ ایک دفعہ جانور لے کے آئے منڈی سے، بندہ ہی غائب، عیب والا جانور بیچ کے بندہ غائب، اب ڈھونڈتے لاؤ، اب وہ عیب والا جانور آئے اس کی قربانی بھی جائز نہیں، پیسے بھی گئے، نقصان بھی ہو گیا۔ اس لیے یہ چیزیں مد نظر رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔